بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تصوف کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی عباس۔ تصوف سے کہتے ہیں، اصل صوفی کی پہچان کیسے کی جائے، ان تمام باتوں کو ہم اپنے پروگرام میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ کبھی انسان کو عبادات کی وجہ سے عذاب میں نہیں ڈالا، اسی لیے خدا فرماتا ہے ہر علم والے پہ علم۔ اسی مذہبی علم کی ابتدا اور انتہا کو تصوف کہتے ہیں۔ آج کل کے موجودہ دور میں دینی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں ہم آپ کے ذاتی مسائل جیسے روزگار، بیماری، ذہنی الجھنوں کا حل بھی اپنے صوفی اسکالر سے پوچھ کے بتائیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جادو کی حقیقت۔ عام سنا ہوگا جادو برحق ہے، جادو تو نبیوں پہ بھی ہوا۔ اس جدید سائنسی دور میں جادو کی وجود ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے مہمان ہیں بلال کتب صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج۔ السلام علیکم بلال صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بلال صاحب، اپنے موضوع کی طرف میں بعد میں آؤں گا، پہلے یہ بتائیے، اور اگر اصل صوفی کو پہچاننا ہو تو اس کی کیا نشانی ہے؟ میرے خیال میں آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں جو تصوف کی ڈیفینیشن دی، اس سے بہتر اور مکمل اس کا اگر تاریخ میں دیکھو تو مختلف زاویوں سے اس کو دیکھا گیا۔ صف کے حوالے سے دیکھا گیا، جو صحاب تھے یہاں بیٹھنے والے، لیکن احمد رفیق اختر کی اس ڈیفینیشن سے بہتر ڈیفینیشن کہیں موجود اور کسی ایسے لکھنے والے نے صوفی نے نہیں دی جو پروفیسر صاحب نے دی، کہ جس کی ترجیح یہ اول خداوند ہے وہ صوفی ہے۔ بنانے کا جو پروسیس ہے، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، وہ سوائے علم کے اور کوئی نہیں۔ خدا نے ایک جگہ قرآن حکیم میں لوگوں کو بہت کوسا، اب بڑی طرح کا تو نہیں ہو سکتا، کوسا کیسے کہ وہ اندھا ہے، بہرا ہے اور بیل ہے، جو کیا نہیں کرتا، جو سوچتا اور سمجھتا نہیں ہے۔ پھر اللہ سے اعلیٰ کون ہے؟ اب حدیث کی طرف دیکھو تو اعلیٰ وہ ہے جو تقویٰ کرتا ہے، قرآن کی طرف دیکھو تو اعلیٰ وہ ہے جو حدیث اور قرآن کے حوالے سے دیکھو گے، پھر اس میں اپنی عقل اور دانش کو آپ کو میرے خیال میں زیادہ تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اگر خدا کے نزدیک، حدیث کے نزدیک اعلیٰ تقوی والا ہے، صوفی وہی ہوگا جس کا تقوی اعلیٰ ہوگا اور علم نفیس ترین ہوگا۔ ایک عام انسان جو ہے وہ دکانداری کا سلسلہ بھی تو ایک چلا ہوا ہے نا۔ عام انسان کے لیے صوفی کوئی پرپس ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ یہ ڈیموکریسی کا زمانہ ہے، یہ حق ہے کہ وہ بی اے جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے جا کے کرے، بی اے وہی کرے گا جس کی فرسٹ ڈویژن ایف اے میں آئی ہوگی۔ یہ رائٹ نہیں ہے اس کا، جو کہ انٹلیکچولی ایک سپیریئر کوالٹی رکھتا ہے، اور سپیریئر انٹلیکٹ رکھنے کے بعد وہ اس کو زیادہ ریفائن لوگ ہوتے ہیں، علم کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، عقل کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے، ادراک کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، فہم اور کم لوگوں کے پاس، سلیکٹیو لوگ ہوتے چلے جائیں گے، علم اتنا کوالٹیٹیو ہوگا۔ صوفی اس کے راستے کے آخر میں کھڑا ہے، اس لیے اس کا طالب علم بھی اس لائن میں کھڑا ہوگا تو اس کا رائٹ ہے، عام آدمی کا یہ پرپز نہیں ہے۔ اچھا، اب ہمارے معاشرے میں آج کل ایسا لگتا ہے کہ تمام لوگوں پہ جادو ہوا ہے، تو یہ کیسے جادو ہوا ہے یا نہیں، اور اس کو اگر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جادو ہوا ہے اس پہ، تو وہ اس کا علاج کیسے کرے اور کس سے پہلی بات کروائے؟ تو یہ کہ دیکھیے، سوشل میڈیا سے زیادہ جو ٹیلی ویژن کا میڈیا ہے، اس نے اپنا بہت بھرپور کردار ادا کیا ہے لوگوں کو اس طرح سے ایجوکیٹ کرنے میں، کہ اگر آپ کچھ چینل دیکھیں ہے اور آدھا کروا رہا ہے، بلکہ اگر اس میں دین کی ایک نئی ٹرمنالوجی جو ایڈ کر دی ہم نے، وہ مذہب انفوٹینمنٹ کے طور پہ ریلیجس انفوٹینمنٹ بنا دیا۔ اسی پرسپیکٹو میں ہم نے ان چیزوں کو جو کہ باقاعدہ ہم نے اس میں اپنی بہت سی ایسی دانشیں جو کہ ہمارے سوشل آرڈرز تھے ان کو بھی شامل کیا۔ مثال کے طور پہ میرے خیال میں باقاعدہ طور پہ ایک، اگر بری چیز سے زیادہ لفظ استعمال کرنے کی اجازت دیں تو ایک حرام ایکٹ ہے جس کو کہ ہم حلال بنا کر، میں تو اس لیول تک آ چکا ہوں کہ اگر حرام کوئی کر رہا ہے تو اس کو حرام کہہ کے کرے پھر بھی جائز ہے، لیکن حرام مذہبی رنگ دینا یہ بڑا ناجائز ہے۔ پھر استخارہ نکالنا، اللہ کے رسول نے کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول استخارے کے لیے اس طرح تعلیم دیتے تھے جیسے
دیتے تھے کہ دعا پڑھو استخارے کی اور ڈوری اللہ پہ چھوڑ دو. ہم نے اس بات کو رنگ کیا دے دیا کہ ٹیلی فون پہ آپ پوچھیں گے اور مولوی اب یہ دیکھنے میں آپ کو صرف ایک فریم نظر آ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے $بلین کی انڈسٹری ہے جو ٹیلی فون کال کے ذریعے کمائی جا رہی ہے. یہ کارپوریٹ انڈسٹری ہے مذہب کی جس کو کہ ہم اس وقت اپنے انٹلیکٹ سے جائز قرار دینے کی ہے کہ میں تو وہ پی رہا ہوں جس سے کہ نشہ نہیں ہوتا یا میں وہ پی رہا ہوں کہ جب تک نشہ نہیں ہوتا. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ آپ شراب ضرور پیجئے. شراب کو مذہبی رنگ سے جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول اور اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تو وہ حرام ہے. دوسری بات یہ اس معاشرے کے اوپر ایز این انسٹیٹیوشن جادو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. غور کیجئے تاریخ کے پہلو سے اگر دیکھیں دو طرح سے آپ کو جادو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلا ضربہ دیکھیں کہ جو ساری سیویلائزیشنز دریاؤں وہاں پہ ایگریکلچر ان کی مین اکنامکس تھا. بادشاہت اکنامکس کس کی اوپر سہارا کرتی تھی؟ ایگریکلچر پہ. اگر آندھی زیادہ آ گئی ہو گئی فصل خراب, دھوپ زیادہ ہو گئی فصل خراب. اب اس کو ایک ایسا آدمی چاہیے تھا جو اس سارے رجحان کو ایک الہامی رنگ دے سکے. مونک نے ایک ایسے آدمی نے جنم لیا جو کہ بادشاہ کو تسلی دیتا تھا کہ کل آندھی نہیں چلے گی. اب یہ کیسے ممکن کے اوپر بھی ایک سیویلائزیشن رہتی ہے, ساؤتھ پول پہ بھی ایک سیویلائزیشن رہتی ہے, وہاں پہ جادو کیوں نہیں چلا؟ چائنا کے اندر جادو کیوں نہیں آیا؟ ٹرکی کے اندر جادو کیوں نہیں چلا؟ یہ وہاں پہ چلا جہاں پہ ناجائز حکومتیں تھیں اور ان ناجائز حکومتوں نے اپنی جسٹیفیکیشن ڈھونڈنی تھی. معاشرے میں اور سب کانٹیننٹ میں ناجائز بادشاہوں کی حکومتیں رہی ہیں. دوسرا پہلو, جب کروسیڈ وارز مسلمان جیت سکا. کروسیڈز وار کو جیتنے کا ایک ہی اور پہلو تھا اور وہ پہلو جو انہوں نے ہمیں دیا دیٹ از وہ انتظامات ہمیں دیے. کروسیڈ وار جیتنے کے بغیر نہیں جیت سکے. ایک انہوں نے دیا ہمیں نظام اکنامکس کا. بینک ہے, دریا کا بینک نہیں ہے, یہ ٹیبل کا بینک ہے, لین دین کرنے کے لیے بیٹھنا. اب اس بینکنگ نظام نے اسلام کو بہت بڑا رکھنے کی بجائے مال کو جمع کرنا شروع کیا. اب مال کو صرف جمع کرنا شروع کیا, یہ برائی نہیں رہی. اب برائی کو اسلام کا نام دے کے اسلامی بینکنگ کرنا شروع کر دی اور فتوے بھی مل گئے اس پہ. اور فتوے بھی مل گئے. اور یہ فتوے جو ہیں علی باز جو بینک کے اس بورڈ کے جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے قانون کے تحت جو بورڈ کے سینٹرل بورڈ کے کہ یہ حلال ہے, جن کو ابھی تک نوکری نہیں ملی وہ کہتے ہیں حرام ہے. اب صورتحال دیکھنے کی یہ ہے, امام ابو حنیفہ کو مانتا ہے. یہ جو بینکوں کے سارے ملازم ہیں یہ بھی امام ابو حنیفہ کے ماننے والے حنفی ہیں, لیکن امام ابو حنیفہ کا تمہارا اس میں اپنا لالچ ہے, تمہارا کام کے اندر اپنی مداخلت ہے, اس کام کے اندر تمہارا کوئی ذریعہ یا وسائل موجود میں فتویٰ نہیں دے سکتے. یہاں امام ابو حنیفہ کی بھی کوئی نہیں مانتا, یہاں 5 لاکھ روپے آپ کو مہینہ مل رہا ہے. یہ وہ کرپشن ہے جو کہ ہم نے فری میسنری کی میجک کی پاور آف میجک. یہ سپرسٹیشن کا ایک الٹیمیٹ ایسا رجحان تھا جو ہندو ایسا رنگ لیا کہ ہم نے اپنی نماز روزے کو بھی ان چیزوں سے منسوب کرنا شروع کر دیا کہ اگر میرا دل نماز کو نہیں چاہتا تو یہ جادو کر دی. اچھا یہ بتائیے گا بلال صاحب کہ ہم نے یہ اکثر سنا ہے کہ اس مکان پہ اسیب ہے, اس مکان پہ سایہ ہے. میں سے یہ کوئی ایسی بات ہے یا آپ کے تجربے میں کوئی ایسی بات آئی ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ کسی چیز کا سایہ ہونا, ہر چیز کا. اب میں اگر یہ ایک جملہ کہہ کے یہاں پہ بات کو چھوڑ دوں تو یہ بات بلکہ ناقص ہوگی, کیونکہ حدیث اور بخاری کی حدیث کیا کہتی ہے؟ بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ جب روزہ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ ہوں گے ذل جلال کے سائے میں. اب ذل جلال تو خداوند ہے, تو پھر تمام اشیاء کا سایہ ہوگا. میں ایک جگہ یہ حدیث کوٹ کر رہا تھا تو مفتی صاحب نے کہا کہ آپ مت کہیے کہ اللہ کا سایہ ہوگا, آپ کہیے آسمان کا سایہ. حدیث اگر ہماری ذہنی کاوش اس طرف نہیں پلٹتی, اگر اللہ کے رسول نے کہا ذل جلال کا سایہ ہے تو اللہ کے رسول کیا اب اس
पैरेलल में समझते हुए जिन का साया होगा या किसी और बदरू का साया होगा, तो फिर मैं अर्ज करूंगा कि हदीस ये एक शैतान को जो जिन्नों का बादशाह है उसको एक थंब के साथ, एक पिलर के साथ सारी रात बांध के सजा दे, मोहब्बत करने वाले हैं, अगर वो उनको सजा दे सकते हैं तो फिर हम अपना किरदार अगर हजरत अबू हुरैरा जैसा कर लें तो हम जिन, अगर शैतान जैसा कर लें तो फिर इस जैसे होंगे। बिलाल साहब अपनी गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे, अभी एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बिलाल साहब से ये पूछेंगे कि बिलाल साहब ने अपने जवानी के वक्त कब्रों में बहुत चिल्ले काटे हैं, इन चिल्लों से क्या कि इन्होंने किसी, ब्रेक के बाद हम यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आ रहा था कि बिलाल साहब ने अपना जवानी के वक्त में कब्रों में बड़े चिल्ले काटे हैं। आइए अब इनसे ये पूछते हैं कि क्या इन्होंने कब किसी जिन को खुद एक्सपीरियंस किया है? तो क्या आपने खुद कभी जिन को एक्सपीरियंस किया या देखा है? आप एक लफ्ज़ छोड़ गए, इसमें लफ्ज़ था जवानी में चिल्ले काटे हैं, तो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि वो आतिश जवानी थी। अब सिर्फ आतिश जवानी जब हो ना लिबास, तो इंसान हर वो काम करने से डरता नहीं है जो कि शायद इस वक्त कोई मुझे पैसे भी दे तो मैं ना करूं। सही। लेकिन वो चिल्ले मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि हर कोई जो कहता था कि इसमें खुदा मिल सकता है, मैं वो रिस्क लेने को और काम करने को तैयार था। चिल्ला काटोगे 40 दिन तो कश्वे कबूर मिलेगा। किसी ने कहा कि अगर नंगे हो के सर्दियों में जाके बॉर्डर पे पैदल जाओगे, तो मैंने वो भी किया। ये किसी जो है ये बहुत बड़ा एक सरकारी वकील था जिसके कहने पे मैं अपने घर का सामान बेच के, अपनी माँ का जेवर चोरी करके और कालीम लेके कि शायद ये मुझे खुदा दिखा दे। लेकिन खुदा किसी के बस का नहीं था कि वो मुझे खुदा का रास्ता भी दिखा सके। मैं अहमद रफीक को अपना उस्ताद इसलिए मानता हूँ कि उसने मुझे एक नॉर्मल लाइफ गुजारने का अंग दिया और मेरा मुंह उस रास्ते की तरफ। ये जो सारे मामले हैं चिल्ले काटने के, अगर तो ये कहीं किसी तरीके से भी सुन्नत से या हदीस हो सकते तो मैं ज़िंदगी में इनको कंटिन्यू करता। ये सुन्नत और हदीस से साबित नहीं होते, ये साबित होते हैं हिंदू माइथोलॉजी और उस माइथोलॉजी जहाँ पे खुदा का नाम अलीबाज नहीं लिया गया, और यह है बुद्धा। बुद्धिज्म में खुदा मौजूद है लेकिन उसने खुदा का नाम, हिंदुओं के हाँ क्योंकि हर शय खुदा थी, तो फिर बुद्धिस्ट जो थे वो भी खुदाओं को बहुत से नाम देते हुए, उसको शक था मेरे ख्याल में बुद्धा को कि देते हुए खुदाओं को तकसीम ना करते हैं। इस गम के तहत वो तो चला गया बुद्धा दुनिया से, लेकिन जब ये बुद्ध में कपल वस्तु के रास्ते आए तो ये था मार्केटिंग का स्ट्रेटजी। जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी जिंदगी तबई 32 से 33 साल बोले, इन 32-33 सालों में उनके सिर्फ 12 अहवारी हैं, सिर्फ 12 लोगों को उन्होंने क्रिश्चियन किया 30 सालों में। अब वो करने के बाद 32-33 साल गुजरने के बाद ये 12 अहवारी जो हैं ये मेसोपोटामिया में हिजरत करके आए। यहाँ पे हुकूमत रोमन्स के हाँ बहुत ज्यादा खुदा इसलिए थे कि वो जहां जो फतह करते थे उनके खुदाओं को अडॉप्ट करते थे, और उनके खुदाओं को इज्जत और एहतराम दे तो आपके आधे मसाइल हल हो जाते हैं। इसलिए रोमन्स के यहाँ जब ये गए तो उनके यहाँ खुदा बहुत थे, इनके यहाँ एक खुदा जो सेंट बैसिल ने की, और उसने फिर ट्रिनिटी का तसव्वुर तकरीबन 200 से 250 साल के बाद दिया। यही सारी हमारे यहाँ हिंदुओं और बुद्धिस्ट में भी मौजूद है कि यहाँ भी तसव्वुर ने जब इंटर मैरिज की तो फिर हमारे यहाँ एक योगी पैदा हुआ, करने वाला पैदा हुआ, और हमने मुसलमानों ने, क्योंकि देखिए हमारे बाबों ने कभी तारीख में उड़ा नहीं है। आपके यहाँ अगर अली हजी उन्होंने कभी ये नहीं लिखा, इससे आप बाबा बुल्ले शाह पे आ जाएं, आप किसी लोकल बुजुर्ग पर भी आ जाएं, उसने ये कभी नहीं कहा की ताकत और मैं उड़ सकता हूँ और मुझे खुदा आके अपनी बातें खुद बताता है। ये आज का जमाना है कि हम कहते हैं मुझे कान में आके वो बता जाता है, और इसका नाम क्या हमने रखा, ये सूरत हाल हमने ली बुद्धिस्ट से। उन्होंने जब इंटर मैरिज की हिंदू माइथोलॉजी के साथ, तो उनके यहाँ तसव्वुर खुदा न
خدا معصوم کو معاذ اللہ مارنا پڑا. بدھسٹ نے اپنے تصور میں ایک خدا کو مارا اور خدا نے خودکشی خود. بھٹکتی ہوئی روح کو مونک نے اپنے اوپر جب طاری کیا تو ہم نے کہا کہ یہ ٹرانس کی حالت میں ہے. اب یہ ٹرانس کی حالت کو مسلمانوں نے جو ٹرانسلیٹ توجہ، یہ توجہ میں ہے. اب جب کوئی شخص توجہ میں ہوتا ہے وہ جو بھی کہے گا وہ صحیح ہوگا. کیوں؟ بدھسٹ کے ہاں تو وہ روح خدا معاذ اللہ اس کے اندر آ رہی ہے اور وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ الہامی اور خدائی ہے. کیا یہی پہ قائم رہنے والے انسان کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ وہ سمجھے کہ میرے پہ معاذ اللہ خدا کا الہام یا وحی یا روح جو ہے وہ تاریخ میں کہہ رہا ہوں. میرے خیال میں یہ کام کرنے کے لیے ابتدا تو ہو سکتی ہے، انتہا زندگی کی یہاں اس لیے نہیں ہو سکتی کہ الٹیمیٹ کے پیٹرنز ہیں وہ سوائے آپ کو فوبیا اور شیزوفرینیا کے کچھ بھی نہیں دے سکتے. اس کا مطلب آپ نے کبھی جن یا موکل کو ایکسپیرینس نہیں کیا؟ اگر میں کہوں ایکسپیرینس نہیں کیا تو جھوٹ ہوگا. اگر میں کہوں ایکسپیرینس کیا تو اگلا سوال ہوگا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ڈیفینیٹلی. اس لیے میں اس ایکسپیرینس نہیں کرتا. ایک ہمارے دوست ہوا کرتے تھے علامہ اقبال ٹاؤن میں، شفیق احمد گل، مجھے نہیں پتا وہ زندہ ہے کہ نہیں، وہ سرکاری وکیل تھا. اس کے ساتھ کھلی آنکھوں سے ایک جگہ پہ بیٹھے تھے. وہاں پہ جو انڈیکیشنز تھیں وہ سردی تھی، ٹھنڈ کا ہونا تھا، پھولوں کا گرنا تھا، لیکن یہ سارا کے اندر. مجھے نہیں پتا یہ ذہنی تصور تھا، مجھے نہیں پتا کوئی کرتب تھا، مجھے نہیں پتا یہ حقیقت تھی. لیکن اس وقت کیونکہ ووٹڈ تھا اس آدمی کو کہ وہ اگر مجھے کہتا کہ تیرے سامنے خدا کھڑا ہے تو میں خدا کو دیکھ لیتا. اس کو نفسیات کی زبان میں آج کہتے ہیں، دوسرا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں سیلف کی سجیشن. میں اپنے آپ کو اتنی سیلف کی سجیشن دیتا ہوں کہ وہ شے مجھے حقیقت کے ساتھ ہوتا ہے جو ریگستان میں پیاس کی وجہ سے سجیسٹ کرتا ہے اپنے آپ کو کہ سامنے نخلستان ہے. وہ جھوٹ نہیں بول رہا لیکن وہاں نخلستان نہیں. یہی تصور بالکل میرے خیال میں یہاں بھی ہوتا ہوگا. لیکن مجھے اگر کچھ یاد ہے تو وہ جو بھی شخص تھا جن تھا جو میں نے فوراً بڑھ کے اس کو چھونا چاہا. جب میں نے اس کو چھونا چاہا تو اس کے جسم پہ بال تھے. اللہ عالم انسان جتنا انسان سے کچھ بڑا کر تھا. میں تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی انسان 7.5 فٹ کا ہو اور لاہور کے اندر ہو. لیکن اس قد کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے کھلی آنکھ سے نظر نہیں آتی لیکن اس لحاظ سے اس وقت نظر آ رہی تھی. لیکن یہ بھی آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کا گمان ہو. گمان ہو. این ممکن ہے کہ میں اتنا عرصہ اس کے فوبیا میں رہا ہوں کہ اس کے کہنے پہ میں وہی چیز اس طرح امیجن کر رہا ہوں. دونوں صورتیں پاسبل ہو سکتی ہیں. کہتا ہوں وہ حق تھی، شک تھی، جو بھی تھا وہ بہرحال ان کائنات کی تخلیقوں میں سے ہے جو میرے رسول. اگر آج مجھے جن سچی مچی مل بھی جائے تو میں اس کی قدر و قیمت اتنی ہی کروں گا کہ وہ میرے سے قرآن اور حدیث پڑھنے آئے. ٹھیک ہے. سب کانٹیننٹ تھا تو بہت سارے پنڈت اور بہت سارے بنگلہ دیشی جو بنگالی جادوگر تھے انہوں نے قائد اعظم پہ کیوں نہیں کر دیا؟ یہ بڑا ٹیکنیکل اور سوال ہے. میں آج کا سوال یہ ان لوگوں پہ بھی لگا سکتا ہوں. اگر حکومت آپ کو ناپسند ہے تو دوسرے لوگ دوسری پارٹی والے جو اس پہ جادو کیوں نہیں کرواتے؟ اس کام یہ ہوا وہ کہیں گے دیکھو جادو کے اوپر وقت بھی لگے گا اور مقام بھی لگے گا. یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پہ ایک تصور کر رہے ہیں اور آپ کا تصور فزیکل عمل کے اندر آ رہا ہو. جادو کو یوں تصور کیا گیا کہ میں یہاں بیٹھ کے جادو جو ہے وہ بنگال میں کر سکتا ہوں. اگر بنگالی وہ ہنگاہنڈی جہاں زرداری پہ کیوں نہیں چلاتا؟ وہ یہاں پہ نون لیگ پہ کیوں نہیں چلاتا؟ پی ٹی آئی کو کیوں نہیں چلا دیتا؟ 125 کا 250 ڈفرنٹ ہو جائے. یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. یہ صرف ان کے لیے ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنی عقل کو، دانش کو اور ایمان والے کو بڑا مانا ہو اور اللہ کے رسول کو چھوٹا کیا ہو. معذرت بلال صاحب بریک کا ایک وقت ہو گیا ہے، بریک سے واپس آ گئے. ناظرین ہم واپس آ کے بلال صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ ایک روایت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا. اس پہ ہم ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے. جاتے ہیں واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک
ایک روایت کی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا. بلال صاحب سے ہم اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دو طرح سے رائے رکھتا ہوں. ایک تو رائے یہ ہے کہ تاریخ میں جو بھی واقعہ جس طرح ہوا ہو اگلس کہ وہ قرآن اور حدیث میں ویسے لکھا گیا ہو اس کو اپنے تائیں ایکسپلین کر. مثال کے طور پہ جب ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ جادو برحق ہے وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اگلا جملہ یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ رسول پاک پر بھی ہوا. لفظ جو قرآن میں یا مذہبی لٹریچر میں استعمال ہوتا ہے وہ صرف خدا بند کے لیے ہوتا ہے. اس کا مطلب کہاں سے آیا برحق ہے؟ یہ جملہ سب کانٹیننٹ میں کسی انتہائی تیسرے درجے کے ادیب نے کہیں لکھا ہوگا جو کہ روایت بن گیا ہماری. العام نہیں، یہ حرام العام لفظ ہے کیونکہ یہ کہنا میرے خیال میں انتہائی کفر اور جہالت ہے کہ ہم حق کو جادو کے ساتھ ملائیں، جادو کو ملا کر اس کو رسول اللہ کے ساتھ لگائیں. جملے کا صحیح انداز اگر یہ کہنا بھی چاہیں اس واقعے کو سامنے رکھ کے کہنا چاہیے اللہ کیوں گزارا اللہ نے، تاکہ ہمارے لیے ایک مثل قائم ہو جائے. اگر فلق اور ناس جو ہیں وہ اس سحر کے گزرنے کو بحال کر سکتے ہیں تو ہمارے اوپر اگر سحر ہے تو فلق اور ناس سے وہ طبیعت بحال ہونی چاہیے. آپ کو ملتی ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طبیعت ناساز کیا ہوتی تھی کہ آپ کی جو شارٹ ٹرم میموری تھی، جو بات ہوئی تھی اس کو بھول جا کیا نہیں ملتا. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ جادو اس طرح ہوا ہے. یہ ہم کالا جادو اس کو کہنے لگے کیونکہ آج کے جو ماڈرن صوفی ہیں ہمارے وہ وائٹ میجک پہ بھی یقین رکھتے ہیں کیونکہ بلیک اور وائٹ میجک میں صدقات کے مارکیٹ ہے اور کارپوریٹ مارکیٹ ہے، اس لیے ہم یہ تصور سارا اس طرف لے گئے. لیکن یہ بات مد نظر رکھیے کہ اسلام کے واقعات کی حقیقت ہوتی ہے، ان کو جاننے کے لیے حدیث کوٹ کرنا انتہائی ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلق اور ناس سے دور ہو گئی. ہمارے ہاں تعویذ کا تصور جو ہے وہ فلق اور ناس سے بھی آگے چلا گیا. یہاں پہ ایک بات کو اور وہ یہ کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی کو یا اپنی سکنس کو یا اپنی النس کو ایکسپٹ کرنے کی بجائے فرد پہ نکالنا چاہتے ہیں جس سے کہ آپ کا انہیرنٹ ہیٹریٹ کا ریلیشن ہو. یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی بیٹا یہ کہے کہ میری بڑی محبت ہے اور اس نے محبت کو بڑھانے کے لیے مجھ پہ جادو کر دیا ہے. یہ جادو ہمیشہ وہ ساس کرواتی ہے جو اپنی بہو سے خوش نہیں ہوتی. ڈسٹنس جو دونوں کے اندر ہے وہ نفرت کا ہے. ہم نے اس تصور سحر کو جادو اس لیے کنورٹ کیا کیونکہ تصور نفرت کا پہلو موجود نہیں تھا. وہاں پہ حکمرانی کا تصور تھا کہ اگر اللہ کے رسول کو وہ حکمران مان لیتے اس طرح سے پیش نہ آتے. اس لیے انتہائی احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جملے کو کہنا یوں چاہیے کہ سحر کو اللہ نے رسول سے گزارا تاکہ بدبخت یہ عمل کرنے والوں میں سے بھی ہے تو اللہ نے اس کا توڑ فلق اور ناس میں دیا. اگر اس سے علاج ہو جائے تو اب آپ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی کھائیں. اچھا بلال صاحب، اب ہم اس پروگرام میں اپنی ای میل شامل کرتے ہیں جن لوگوں کو یہ مسائل ہیں طریقے حل ہوا. جی فرمائیے. ہمیں زاہد صاحب پوچھتے ہیں کہ میں ایم ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے دیوار پہ خون کے، تو مجھے اس کا رہنمائی فرمائیں. ایک تو زاہد جس گھر میں رہتے ہیں وہاں بھینس رہتی ہے. اس سے بڑی واضح بات یہ ہے کہ یہ اربن سوسائٹی کے اندر نہیں رہتے، یہ کسی رولر سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں. زاہد بہت قابل آدمی نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ یہ چھینٹے اگر کسی اور نے بھی دیکھے ہیں پھر تو بات ہے، اس کی گواہی دے گا کون؟ اگر صرف ایک آدمی اس کی گواہی شدید ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے. چوتھی بات یہ کہ یہ کیسے اندازہ ہو گیا کہ یہ جادو کے چھینٹے ہیں، یہ کسی اور چیز کے چھینٹے نہیں ہیں. باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں زاہد سب سے زیادہ توجہ دیں اپنی تعلیم کی طرف. ایک سپلیمنٹری لینا سٹریس نہ بنائیں، سپلیمنٹری میں بھی پاس ہونا. زاہد کو اپنے کیریئر کے بارے میں توجہ اور فوکس کرنا چاہیے. اس کے لیے اس کو سورہ اخلاص اور یا ذل جلال والاکرام اور اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے یا چاہیے. تینوں چیزیں پڑھے گا، نہ یہ بھینس کے خون کے چھینٹے نظر آئیں گے، نہ اس کو کسی اور جانور کے. کتنی تعداد؟ یہ ہر وقت پڑھنا ہے. اگر آپ سو نہیں رہے تو آپ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس اب میں ایک بات آپ سے شیئر کر لوں. جب آپ نے کہا نا کہ کتنی دفعہ، اگر میں اس کی تعداد بتانے لگ جاؤں تو پتہ کیا ہوگا؟
حروف کے عدد نکالوں گا صحیح. اور ان عددوں پہ کہوں گا کہ فرض کیجئے اس کے عدد نکلتے ہیں 312. میں اس کو کہوں گا یہ عدد تم 312 دفعہ کلام پاک پڑھنے کو رہا ہوں، لیکن 312 کا لفظ لگا کے میں نے اس کے اندر ایک اور خوف ڈال دیا جو کہ خوف اس میں اب وہ مرنے تک میرا مرید رہے گا. صحیح. یہ تعداد اور عدد کا علم جفر سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام جعفر کہ وہ ان چیزوں کے اندر پڑھتے، وہ عالم ترین آدمی تھے. یہ سارے سب سلسلے ہم نے نکالی ہیں، یہ ہندو مائتھولوجی سے آج یورپین ذائچہ کہتے ہیں. اور بلا صاحب ایک بات آپ اور غور کریں، اس تعداد کو گنتی کرنے میں بھی انسان کو کتنی دقت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ 313 مرتبہ پڑھے اور اسی وہم میں رہے گا کہ اب میرے پہ اثر اس پڑھنے کا نہیں ہوگا. اب دیکھو ان ساری صورتحالوں میں وہ ایک کفر کیا کر رہا ہے، وہ کفر کیا کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں مجھے اٹھتے بیٹھتے لیٹے کروٹوں کے بل یاد کرو. اللہ نے قرآن میں یاد کرنے کو، تذکرے کو، ذکر کو تعداد سے منسوب سے کیا ہے. ہم یہاں اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور تعدادوں کو لے لیتے ہیں. کام ہی کفر سے ابتدا ہوگا تو آپ برکت نہیں ڈالے گا. ٹھیک ہے. یہ راول پنڈی سے ہمیں نعمان زاہد نے پوچھا ہے کہ میں 9ویں کلاس تک تو بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن اس کے بعد میری حالت مجھ پہ جادو کروا دیا گیا ہے، تو مجھے رہنمائی فرمائیں. نعمان کی بڑی سیدھی سی بات ہے. دیکھیں 9ویں کلاس تک تو اس نے کوئی بورڈ کا ایگزام دیا نہیں تھا. پہلی دفعہ اس نے بورڈ کا ایگزام کی ججمنٹ ہونی تھی آؤٹ سائڈ دا اسکول، یہاں پہ وہ ہو گیا فلاپ. اب وہ کیونکہ 9ویں تک ٹھیک تھا، ہو سکتا ہے کسی سفارش یا کسی استاد کی سارا سلسلہ چلا ہو، اب وہ یہ بات ایکسپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوگا کہ میں نالائق تھا، لیکن میری نے اپنی نالائکی کو جادو سے منسوب کر دینا ہے. اب یہ ساری زندگی بھی لگا رہے تو جادو کو توڑ نہیں سکتا. یہ جادو ٹوٹے گا کتاب پڑھنے سے. کتاب کی اب اس کا وظیفہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے سلیبس کے اوپر توجہ دے، اپنی رومانٹسزم کو کنٹرول کرے اور کتاب سامنے رکھ کے جو اس سے باز آئے. ناظرین ایک بریک پہ جاتے ہیں اور واپس آ کے جو آپ کے مزید سوالات ہیں وہ ہم شامل کریں گے اور آپ کو بلال صاحب اس کی رہنمائی فرمائیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم مزید آپ کے سوالات کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور بلال صاحب سے رہنمائی چاہیں گے. عبیدہ نے یو ایس اے سے بھیجا ہے کہ میں 6 سال سے صرف لیکوڈ پہ زندہ ہوں. یہاں کے کچھ اسکالرز کے پاس گئی، انہوں نے کہا کہ آپ پہ کسی نے شرارت. علی یہاں کے اسکالرز کے پاس جانے سے بہتر تھا کہ یو کے میں اگر وہ کسی وہاں پہ فزیشین کے پاس جاتے ہیں اور فزیشین کی کنسلٹیشن کے ساتھ وہ کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو یقیناً ایک ہی چیز ڈائگنوز. وہ کامن چیز ہے یہ کہ آپ نگل نہیں سکتے سالڈ چیز کو، اور یہ بیماری صرف بڑوں میں نہیں ہوتی، یہ بیماری بچوں میں بھی ہوتی ہے. اس لیے میرے خیال میں اس کرنے سے تو میرے خیال میں پہلی بات تو یہ کہ وہ پاکستان کے اسکالرز کو تھوڑا سا تبدیل کریں اور وہاں کے ڈاکٹرز کے ساتھ مشورہ کریں. یہ چیز کاؤنسلنگ سے ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی. اس خاتون کو 2 چیزیں پڑھنی چاہیے، ایک تو اپنے نروز کی طاقت کے لیے یا ولی یا نصیر، اور ایک پڑھنی چاہیے اپنے ان زندگی نے دی لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک. بلال صاحب آپ کے کیریئر میں آپ نے ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں، کیا آپ یہی جادو ہوا ہو؟ اگر ایک لائٹر ٹون پہ بات کروں تو ہر وہ آدمی جو کہ عامل کہتا ہے میرے خیال میں اس پہ جادو ہوا ہے. زندگی میں 20-25 سال میں ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو کہ جینون کیس ہو جس پہ جادو ہوا ہے. سارے لوگ جو ہیں وہ سائیکوٹک ڈس آرڈر کے مریض ہوتے ہیں. لیکن اچھا یہ ایک اور ہمیں سوال آیا ہے. سمینہ اختر پوچھتی ہیں کہ ان کے والد کا نام ہے عبدالرشید اور والدہ کا نام ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی کے تھرو پتہ چلا ہے کہ ہماری جو چاچی زبیدہ ہیں انہوں نے ہم پہ جادو کروایا ہوا ہے، اور وہ جادو بھی کیا ہے. ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، بیماری اور فائنینشیل پرابلمز بھی ہیں، ہمیں اس کا حل بتائیں. دیکھو علی اس میں بڑی سیدھی سی ہوتی تم سے بات کرتے ہیں. ان کے والد نے کبھی بھی بہت اچھی کمائی کی نہیں ہے. یہ باتیں بہت کرتے ہیں، غصہ بہت کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی اچھے ارنر نہیں ہے، بریڈ ارنر.
پہلی بات تو یہ کہ گھر کے اندر ظاہر ہے اگر مرد کمانے والا نہیں ہے تو پھر وہاں پہ غربت ہوگی. دوسری بات یہ کہ کوئی ایسا عالم جو کہ کسی کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ زنا کرتے ہوئے جب تک 4 فرد دیکھ نہ لیں پر اس قانون کو لاگو نہیں کر سکتے کہ یہ ایکٹ ہوا ہے. اب یہاں پہ جو شخص کر ہی بدگمانی رہا، بد کردار انسان کا ڈیٹا لے کر آپ اپنی زندگی کو چچی یا چچا کے لیے کیوں خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ گناہ گار بھی ہوں گے اور گمان ہو تو اللہ آپ کے رزق میں برکت کیسے ڈالے گا؟ کچھ پڑھنے کے لیے ان کو تسبیحات دے دیجیے. یہ بڑا مشکل ہے. یہ سارے نام جو ہے نا ان کے لیے ایک لفظ پنجابی میں استعمال یہ اپنے مزاج سے اپنی باتوں سے ہرگز نہیں ہٹیں گے. دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. ان کو زیادہ اور حول ولا قوت پڑھنا چاہیے انتہا سے زیادہ. اور تیسری چیز ان کو پڑھنی چاہیے اللہ کے رحم کو مانگنے کے لیے. اللہ کرے کہ یہ ٹھیک ہو جائے لیکن یہ خبط جو ہے یہ بیماری کی طرح ہے. اسلام آباد سے عائشہ پوچھتی ہیں کہ میرے کزن کا نام ہے اسد قیصر، پریشان رہتے ہیں، جن ان کو مارتا بھی ہے اور ان سے جو چاہے کرواتا بھی ہے، اس کا حل بتائیے. پہلی بات تو یہ کہ ایک کزن جو ہے وہ آپ کا ذمہ دار، آپ اس کی ذمہ دار ہیں کیوں؟ پہلی بات تو یہ کیونکہ وہ اسد کا نام محرم ہے. تیسری بات یہ کہ یہ ساری گنجائش جو کہ کسی کی ایک ذاتی ہے کہ جن اسے کیا کراتا ہے، اگر کوئی اس کا محرم بتا رہا ہوتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. تیسری چیز یہ کہ جو دینی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ اسد کے جنوں کی طرف غصہ دے. چوتھی بات یہ کہ جو قیصر کا لفظ اسد کے ساتھ لگا، یہ اوور امبیشس آدمی اپنی زندگی میں ناکامی کی طرف پلٹا اور اپنی ناکامی کو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے اب یہ کسی نہ کسی ڈھونگ میں اپنی زندگی گزارے گا. میرے خیال میں اگر ہلکا سا سائیکائٹرسٹ ہے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. عظمیٰ مظہر سیالکوٹ سے پوچھتی ہیں کہ میرے 2 سال کا میرا بیٹا جس کی وفات ہو گئی تھی ایک ایکسیڈنٹ کے بعد، ہم نے دیکھا کہ اس کی موت سے پہلے ایک ہمارے گھر میں شاپر ملا تھا جس میں ٹوٹا چاول اور کاری مرچیں نکلی. نے جادو کروایا. ایک تو انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں گے یہ جادو ختم ہو جائے، اور دوسرا یہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ میرا بیٹا جو مجھے اللہ نصیب کرے. آمین ثم آمین. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ بیٹے اور بیٹی یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کسی کو بیٹا دے گا، کسی کو بیٹی دے گا، کسی کو دو. پہلی بات یہ اللہ کے ساتھ جب دعا کریں تو اللہ کے ساتھ شرائط شامل نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی فری ول پہ بات چھوڑ دینی چاہیے. دوسری بات، چاول سے یا کالی مرچ سے کسی کے موت کا ذمہ دار ہو سکتا ہے تو پھر آپ اپنے ایمان کی تکمیل دوبارہ سے دے سکتا ہے. اگر اللہ نے یہ صاحب اولاد جو بھی ہیں وہ بہرحال اس بات پہ غم ہے کہ وہ اس کا 2 سال کا بیٹا، لیکن اس کو چاولوں ایک تو بیٹا گیا اور یہ سوچنے کے بعد کہ چاولوں کی وجہ جادو، اب ایمان بھی گیا. اب ایمان بیٹے سے زیادہ ان کو دی. چھوٹی نعمت تو چلی گئی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس بڑی نعمت کو نہ لے. اور پھر آیت کریمہ پڑھیں اگر ہر وقت تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا. اور سورہ یوسف اور سورہ مریم کو اگر ہر جمعے نماز سے پہلے، نماز جمعہ سے پہلے ایک دفعہ تلاوت فرمائے، اپنی مرادیں بھی پوری کرے گا انشاءاللہ. یہ محمد عمیر نے لاہور سے پوچھا ہے کہ میری بہن کا نام ہے عارفہ عرفان، شادی کی بندش کی وجہ سے کی بندش سے بڑا پرابلم عارفہ کا ایک تو موٹاپا ہے اور دوسرا اس کا غصہ ہے. اتنی موٹی اور اتنی غصے والی لڑکی کو بھائی کون سا ایسا جان ٹریولٹا ہوگا جو آئے اور کہے کہ میں بتاتا ہوں. اس وقت عورتوں کی جو پرپورشن ہے وہ تقریباً 0.6% زیادہ ہے. سو آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ کر سکتی کہ اس کو ہارمونز کا پرابلم ہے. ہارمونز کے پرابلم کے لیے اس کو گائنیکالوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا اور مسلسل جانا پڑے گا. غصہ قابو اس کو خود یا ولی یا والی، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان 2 چیزوں کا ہی ورد رکھے تو شادی تو اس کی انشاءاللہ ہو جائے گی. ٹھیک. کی عمر 24 سال ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے صفیہ رشید. یہ بھی شادی کی وجہ سے بہت پریشان ہے. ایک تو ارم پیدا ہوئی تھی صفیہ کو تب ہی پرابلم شروع ہو گیا تھا کہ اب اس کی شادی کیسے کرنی ہے. صفیہ کا زندگی میں ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ اس نے پریشانی کو نہ دیکھا ہو. نہ پریشانی ہو تو صفیہ، اس لیے ارم کو یہ مشورہ ہے کہ ارم اپنی ماں کے جوتے پہن کے زندگی میں مت چلو. ایک ارم کو جو کام کرنا ہے وہ یہ جو تعریف ہوتی ہے نا علی، یہ بڑی ظالم چیز ہوتی ہے. ایک انتہائی بڑے ادب سے بات کہہ رہا ہوں، جو خوبصورت انسان نہ بھی ہو اس
خوبصورت ہے تو اس کو یقین ہوگا کہ میں خوبصورت ہوں. اس لیے یہ جو تکبرانہ رواج اور مزاج ہوتا ہے نا، یہ لوگوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے. دنیا آپ کے لیے نہیں بنی، ہم جیسے نلائکوں نے بھی اس دنیا میں رہنا ہے. آپ لوگوں کو تھوڑا سا سپیس دینا سیکھیں. لوگ آپ کے ساتھ کمفرٹ، مومن یا اللہ 3 لفظ، یا ولی یا والی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ. ارم کی شادی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماں جو ہے ان کا ایک ذاتی مسئلہ. بلال صاحب، ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بہت بولا جاتا ہے کہ جو جادو کرنے والا ہے وہ کافر ہے، تو جو کروانے والا ہے دار اسلام سے وہ باہر ہیں یہ دونوں لوگ؟ دیکھو، کافر کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، لیکن کافر سے زیادہ جو خوفناک معاملہ ہے وہ منافق کا ہے. زندگی میں مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لے، منافق کا کیا بنے گا؟ دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ وہ بھی ہوگا، یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا علی باز، کیونکہ شراب بیچنا بھی حرام ہے، شراب کو لے کے اس دکان تک لے جانا بھی حرام ہے، شراب کا فیسیلیٹیٹر ہونا بھی حرام ہے. شراب بیچنے والا بھی اتنا ہی گناہ گار ہوگا جتنا شراب پینے والا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کے لیے ہے. یہ دیکھو، یہ سزا کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اس لیے جو اللہ کے فیصلے وہ اللہ پہ چھوڑے. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرنے والے اور کروانے والا دونوں ایک فیسیلیٹیٹر ہے، ایک کنڈکٹر ہے. دونوں کے اندر دنیاوی طور پہ کوئی فاصلہ اور فرق نہیں. جہلم سے پوچھتی ہیں، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کے لیکچرز بہت شوق سے سنتی ہوں. دوسرا یہ کہتی ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جادو مجھ پہ ہے یا نہیں رہتا ہے، اور میں بڑے ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہوں لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. ڈاکٹر جن کے پاس جاتی ہیں ان کو بدلیں. ان کو پرابلم صرف ایک ہے اور اس کو کہتے ہیں اریٹیبل باؤل. اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پیٹ کے اندر تذابیت زیادہ ہوتی ہے. ان کی پریشانی ان کی بیماری ہے، اس کے علاوہ ان کو اور کوئی بیماری نہیں ہوگی. جو اگلی بیماری ان کو اپنے لیور کے اندر چھالے، جسے کیا کہنا چاہیے، تذابیت کی وجہ سے السر، اس کی پروبیبلٹی ہو سکتی ہے. اس میں قطعی طور پہ اور کسی چیز کا تعلق نہیں ہے سوائے ان کی پریشانی کے. اگر لیکچر سنتی ہیں اور ابھی تک لیکچرز نے اتنا، تو پھر مجھے اپنے لیکچرز کو بہتر بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے، پڑھنے کے لیے پوچھنے کچھ بتا دیں. یہ 3 چیزیں پڑھے، کیونکہ ان کو زندگی میں 2 ہی فکر زندگی میں، اور دوسری ان کو اپنی شادی کی اور لائف سکیور کرنے کی فکر ہے، جس کے لیے یا ذل جلال والاکرام لائف کی سکیورٹی ہے، یا اور لا حول ولا قوت الا باللہ ان کی ایسیڈیٹی کو انشاءاللہ کم کرے گا. ٹھیک ہے بلال صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ آخر میں کوئی پیغام دے دیجیے جو ایک عام انسان کو اس کی سمجھ آ جائے. دیکھو، میرا پیغام وہی ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا رسول کا اگر کوئی حکم نہ ہو. مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں. اگر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ حج ہے تو وہ حج ہے، حالانکہ وہ صرف ایک میدان سے نام ہے. اگر اپنی کھوپڑی سے سوچوں گا تو ایک میدان سے دوسرے میدان میں جانا کوئی عبادت نہیں ہے. لیکن اگر رسول کی بات کو سنوں گا تو ایک میدان سے دوسرے میدان میں جانا ثواب ہے. کوئی ایسی روایت، کوئی ایسی صحابہ میں، نہ تابعین میں، نہ تبع تابعین میں آپ کو ملتا ہے جو یہ ثابت کرے کہ کوئی شخص جادو کر کے آپ کے نصیب اور مقدر کو روک سکتا ہے. پیدا کر لینا آپ کو کیفیت ایمان میں بہت زیادہ کمزور کر دے گا. خدا کے واسطے اس پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اخلاق نہیں دے سکتے، تو کم از کم ایک منیمم پاسبل ایمان کے ساتھ تو جاؤ کہ جو وند کی ذات ہے. رزق، عزت، زندگی، موت، بیماری، صحت، عزت، بے عزتی، یہ تمام اللہ نے اپنا ذمہ بنا لیا. کوئی فرد اس دنیا میں ان چیزوں کا ذمہ نہیں اٹھا سکتا. بہت شکریہ بلال صاحب آپ کا. ناظرین، جیسا کہ آپ زندگی میں ایک بھی ایسا شخص نہیں آیا جس پہ واقعی جادو ہوا ہو. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے جو ہزاروں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہے، اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور اپنا پیغام ریکارڈ بھی کروا سکتے ہیں. ہمارا غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیا غصہ ہماری لائف میں پروڈکٹیوٹی ہو سکتا ہے، اسی کے اپنے ہوسٹ علی عباس کو اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. رحمت اللہ.